اندر تشریف لے آئے. مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. ایک درود محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو. آواز آئی؟ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو. پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری. جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری. مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو. مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو. حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو. حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو. خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو. خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو. اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو. رزق میں وسعت ملے گی برکتیں بڑھ جائیں گی. رزق میں وسعت ملے گی برکتیں بڑھ جائیں گی. حاضری حضرت عباس کروایا کرو. حاضری حضرت عباس کروایا کرو. آئے جب مد مقابل آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید
جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید یا حسین ابن علی کہہ کے ٹکرایا کرو، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹکرایا کرو۔ حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو۔ ادھر درود محمد والے مولانا تشریف لانے والے ہیں، جب تک آپ ہمارا کرنا چلے گی۔ قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیا خفا ہو گئے مجھ سے دلبر، کیا خفا ہو گئے مجھ سے دلبر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رات کالی ہے ہو کا یہ بن ہے، پاس بھائی نہ کوئی بہن ہے، رات کالی ہے ہو لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، یہ نہ سمجھا کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، او کا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہوئے گا میدان خالی، او کا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہوئے گا میدان خالی، کوچ کرنے کو ہے سارا لشکر، کوچ کرنے کو ہے سارا لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو کے کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، رو کے کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام
کٹ گیا سر امام زمن کا، ہو گیا خاتمہ پنجتن کا، کٹ گیا سر امام زمن کا، خاتمہ ہو گیا پنجتن کا، اب تو وارث نہیں کوئی سر پر، اب تو وارث نہیں کوئی سر پر، گھر چلو شام ہوتی ہے اکثر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیا خفا ہو گئے مجھ سے دلبر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی لیلا، گھبرائے گی لیلا، بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی لیلا، گھبرائے گی لیلا، بے پردہ پھری قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، بے پردہ پھری قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی لیلا، گھبرائے گی لیلا، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان سکے دکھلائے گی لیلا، گھبرائے گی لیلا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی
جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کرے جا یاد ہوگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی لینا گھبرائے گی لینا گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا باپ اکبر بھی نہیں پاس گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا باپ اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی لینا گھبرائے گی لینا کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا ہی تباہی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا ہی تباہی اب اس کو نہ باندھ کبھی پائے گی لینا گھبرائے گی لینا بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی لینا گھبرائے گی لینا اور کوئی ٹائپ کرنا چاہے ایک اور محمد والے کا اسی لیے بیری دے کے چلتے ہیں مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم باد
کروں میں کس سے گلا، میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے، غریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے، غریبان چاک ہے، دیکھے زمین کربو بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا دوں گی اپنی پیار، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیار، مقتل سے لوٹ آؤ چچا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی، مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی، بابا میرا شہید ہوا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا میرا خیال میرا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جب بھی کسی نے مجھ سے کہا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، اور کوئی صاحب نہیں سہارا دے، چلیے تو اور کوئی ایک اور درود محمد
آئیے رن کو جان زینب کی ہو فدا جان زینب کی ہو فدا آئے امید و آس ٹوٹ گئی آئے امید و آس ٹوٹ گئی تیر جمع پر لگا تیر جمع پر لگا رن میں بیٹوں کو پہلے بھیج دیا ایک درود محمد والے محمد تشریف لے آئے مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں جو ادھر باہر ہے جو اندر آنا چاہے کافی جگہ ہے ایک اور درود محمد والے محمد تو وفاؤں کا اے خدا ماں فاتح نہر خلق ماں فاتح نہر خلق ماں رن میں بیٹوں کو پہلے بھیج دیا رن میں بیٹوں کو پہلے بھیج دیا مطمئن ہو کہ پھر گیا مطمئن ہو کہ پھر گیا حسرتوں کا جنازہ ساتھ لیے حسرتوں کا جنازہ ساتھ لیے خیمہ شاہ سے چلا پیاسے بچے تڑپ کے رونے لگے پیاسے بچے تڑپ کے رونے لگے جب لمحہ کا بڑھا جب لمحہ کا بڑھا لاشا اٹھتا تھا اور گرتا تھا لاشا اٹھتا تھا اور گرتا تھا جب بھی جب بھی زینب نے دی صدا کہہ رہی تھی سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی سکینہ بچوں سے بتبیاں انگے چدا رک کے کہتی تھی ہر تماچوں پر روک کے کہتی تھی ہر تماچوں پر کاش ہوتا میرا چچا ماں کی طرح سے کوئی بیان کرے کس طرح سے کوئی بیان کرے شام فرقت میں کیا ہوا عباس اور مکہ ذکر مولا جو کر رہا ہے ذکی ذکر مولا جو کر رہا ہے ذکی خود کو کرتے ہے بس عطا
وفاؤں کا اے خدا فتح نہر القما پانی ہم کو پلا دو بھیا جو آزاد باہر کھڑے ہو اندر تشریف لے مسجد میں مجلس شروع نہیں آ رہی ہے. فاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحومہ ریاض سیدہ ریاض فاطمہ بنت سید رضا حسین صاحب کی روح کو اسحال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھ دیں محمد. بہرحال التماس ہے وہ حضرات جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں فرش عزا پر
ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو نور علی نور ہوگا انشاءاللہ، ہے نا، ثواب میں جو ہے اور مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ مسجد میں آنا بھی ایک ثواب کا سبب ہے، اور مسجد میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی طہارت اس سے واضح ہوتی ہے کہ انسان کا لگاؤ جو ہے وہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی مشکل ہے کسی کو تو عذر ہے، وہ اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آتا ہے تو کنسنٹریٹ بھی رہتا اس کا مجلس میں کہ ہم نے جو 40 منٹ کی 35 منٹ میں جو گفتگو سماعت فرمائی ہے وہ کیا ہوا اس کا، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر پڑا۔ دیکھیں، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ماں کی مجلس ہے، لیکن ہم نے جو قرآن کی آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت ہے کہ اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، گنجائش نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت کے لیے باقاعدہ اسٹینڈرڈ کو بیان کر دیا گیا کہ جو بھی متقین سے نیچے ہوگا اس کی ہدایت نہیں ہے، یعنی حد اقل تم کو اپنے آپ کو اس لیول پر لانا پڑے۔ اور ہمارے کیا اگر آپ دیکھیں تو سسٹم بھی ایسے ہی ہے پڑھائی کا، آپ دیکھیں کوئی بھی بچہ جو 10 و 12 سال کا ہو یا مثلا ہائی اسکول کا ہو، اس کو کبھی پی ایچ ڈی کلاس میں بیٹھے ہوئے نہیں نظر آئے گا۔ پی ایچ ڈی میں آنے کے لیے، ایم بی بی ایس میں آنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے، وہ اسٹینڈرڈ اگر ہے اس کے اندر، وہ کوالیفیکیشن اس کے اندر ہے، تب اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وگرنہ انسان لاکھ بوڑھا ہو اگر اس کے اندر وہ کوالیفیکیشن نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا بھی یہی سلیقہ ہے، اور اللہ نے بھی اسی سلیقے کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی خلقت سے پہلے سے لے کر کے انسان کی خلقت کے بعد تک کی گفتگو ہے۔ یعنی ہمارا جو وجود اس دنیا میں آیا ہے، قرآن نے باقاعدہ اس پر ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا وجود کس طریقے سے اس دنیا میں، یعنی وہ دنیا کہ جو عالم ارواح تھی، عالم ارواح سے پھر عالم شکم میں آئی، اور شکم کے بعد پھر اس دنیا میں آئی، اور پھر اس دنیا کے بعد عالم آخرت، پھر عالم آخرت کے بعد پھر یہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس قرآن نے بیان کر دی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جب یہ قرآن ہماری ہدایت کا سبب ہے، ہماری ہدایت کا مطلب متقین کی ہدایت کا سبب ہے، تو جب تک وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ اگر ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا عجیب بات ہے، اس کو آپ بالکل عقلی طور پر آپ ایکسپٹ کریں گے کہ کوئی بھی، چاہے وہ گڈ لٹریچر ہو چاہے وہ بیڈ لٹریچر ہو، ہر کتاب کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے نا، ہر کتاب کا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو، جوانوں کو روکا جاتا ہے، دیکھو نہیں صاحب بیڈ لٹریچر مت پڑھو، بری کتابیں مت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اچھی کتاب یعنی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ پوری کائنات کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ نہیں بتا، میں بات واضح کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے نا، 9 بج گیا ہے، اس لیے۔ لیکن کیا کہ بتایا جائے کہ اتنا ٹریفک ہے کہ نکلنا جو ہے وہ پیدل چلنے والے کے لیے مشکل ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہم لوگ ٹریفک میں ہی پھنسے رہے۔ بہرحال تو پتہ چلا جناب والا، یعنی دنیا کی نہیں بلکہ کائنات کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو معجزہ ہے، وہ رسول کا معجزہ کہ جو رہتی دنیا تک رہنے والا ہے۔
ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کا معجزہ باقی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہاں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر میں پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس اینگل سے اس قرآن کو نہیں دیکھا کہ یہ معجزہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے لیے اللہ معجزہ بتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم معجزہ دیکھتے ہیں، پتہ چلا صاحب کہیں سے پانی آ رہا ہے، کہیں سے خون آ رہا ہے، کہیں سے ٹاپک نشان آ رہے ہیں، ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہماری ایک عقیدت ہے اس میں شفا مل رہی، ساری چیزیں ہیں، لیکن کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اول تو یہ معجزہ نہیں ہوتا، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اصطلاح کلام میں اسے معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معجزہ وہ ہے کہ نبی یا امام اپنی امامت یا نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جس چیز کو انجام دے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن یہ خون آ رہا ہے، یہ پانی آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ اصلاً اصطلاح میں معجزہ نہیں کہلاتا، لیکن ہم عرفی طور کے اس کو معجزہ ہی کہتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے، کہیں پانی آ رہا نہیں پتا معجزہ ہے کہ نہیں ہے کیا؟ اللہ علم بالصواب۔ لیکن وہ چیز کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے یہ وہ معجزہ ہے کہ تم اس کا ایک قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، سورہ جیسا سورہ نہیں لا سکتے، آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے ہو، آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے ہماری اس سے دوستی کتنی ہے، یاری کتنی ہے، فرینڈشپ کتنی ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہم بڑا احترام کرتے ہیں قرآن کا، قرآن کو سب سے اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں اور خوبصورت سغلاف چڑھاتے ہیں اس کے اوپر، اور بہترین نقاشی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً قرآن نکالا جاتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہوا دینے کے لیے، جب کوئی جا رہا ہوتا ہے اس کو نیچے سے نکالنے کے لیے، یا بیمار ہے صاحب کیا کیا جائے، کئی سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہم اس لیے نازل کیے گئے ہیں کہ تم کو نیچے سے نکال دو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سوچے ہمارا اتنا محکم عقیدہ، اتنا پکا عقیدہ کہ قرآن کا اتنا معجزہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ جب نیچے سے نکالا جائے تو انسان صحیح و سالم رہتا ہے، لیکن اگر اس کی مطالعہ کیا جائے، اس کی ریڈنگ کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو جسم بھی انسان سالم رہے گا، روح انسان بھی سالم رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری کتنی سے دوستی ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے صرف وہی نماز شب قدر میں صرف خالی ہم نے کھولا بحق هذا القرآن، عجیب ہے، یعنی ہم وہ شب کی جس میں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں سواری جاتی ہیں، تقدیروں کو درجہ دیا جاتا ہے، اس میں ہم قرآن کو نکال کے بارگاہ معبودی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بحق هذا القرآن۔ اب یہی سے اندازہ لگا لیے جہاں تقدیریں سنور رہی ہو وہ بھی بحق هذا القرآن، اور جہاں تقدیریں سنور رہی ہو وہ بحق محمد، وہ بحق علی، وہ بحق فاطمہ۔ بس پتا چلا یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی تقدیر بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں۔ بس اب میں اپنی اصل گفتگو پہ آتا ہوں تو بس یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں پائی جاتی۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں لوگ سوچ نہیں رہے ہیں، آیات نہیں لا رہے ہیں، سورے نہیں بنائے ہیں، لیکن سب کیا ہے، سب لوگوں نے سب کیا ہے، لیکن آخر میں نتیجے تک نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کہ یہ بناتے ہیں یہ ناقص کلام ہوتا ہے، انسانی کلام ہے۔ قرآن کلام الہی ہے،
اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے گویا وہ کلیم اللہ ہو گیا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں یہ کلیم اللہ کا ٹائٹل اپنے ساتھ جوڑے تو اللہ ہمیں فری میں دینے کو تیار ہے. لیکن کب دے گا؟ جب تم قرآن کو باز کرو گے، کھولو گے، اور اس کے بعد اس کی آیتوں کا مطالعہ کرو گے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرو گے، تب تم کلیم اللہ کہلاؤ گے. اللہ سے ہم کلام ہو گیا. اسی قرآن میں ہم نے کہا نا کہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل کو قرآن نے بیان کیا ہے. ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. لہٰذا جہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے وہاں ہم اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں. اے آقا، اے مولا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا ہماری جو ہے وہ رہنمائی کیجئے. بس پتہ چلا جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے وہاں اہل بیت علیہ السلام. کیوں کہا؟ قرآن بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اہل بیت بھی اللہ کے یہاں سے آئے ہیں. بس پتا چلا قرآن بھی معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے. اور معصوم معصوم کی ہی بات سمجھ سکتا ہے، غیر معصوم غیر معصوم نہیں سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. بس اسی قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا. لا تشرک باللہ، شرک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. عجیب، احسان کرو. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، عجیب بات ہے. آپ دیکھیں، اگر قرآن کا مطالعہ کریں آپ اور قرات کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا نے جہاں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے فوراً اس کے بعد جو بلا فاصلہ ذکر کیا ہے وہ ہے والدین. ہے نا؟ لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا ان اشکروا لی ولوالدی، ہمارا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. عجیب ہے. لیکن آپ ایمان سے بتائیے، مثال کے طور پر آپ اگر ہم سے پوچھئے مولانا صاحب آپ مولانا کیسے بن گئے تو ہم کیا بتائیں گے؟ کہیں کیا بتایا جائے صاحب، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، بڑی مشقت کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے. تو کیا یہ ہمارا جملہ صحیح ہوگا؟ کیا واقعاً صحیح ہے؟ کیا واقعاً ہماری محنت کام آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا نہیں، تم جو سمجھ رہے ہو نا یہ نہیں ہے صاحب. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری خلقت بھی نجس ہے، یعنی آغاز بھی تمہارا نجس ہے اور انجام بھی تمہارا نجس ہے. تو تم کامیاب کیسے ہو گئے؟ کہ تم نے توجہ نہیں دی. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے تو ان کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوں گی، اور جب دعائیں شامل حال ہوں گی تو اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو تمہیں پروان چڑھائے گا. ہے نا؟ آج ہم کیا کہتے ہیں صاحب؟ اپنے بلبوتے پہ پڑے، اپنے بلبوتے پہ پڑے، اماں نے کیا کیا ہمارے، ابا نے ہمارے کیا کیا. تو اللہ ایسے انسان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا. کوئی اوقات نہیں ہے کہ اگر تم اپنی عزت و آبرو کو چاہتے ہو اور بلندی چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا. احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک اردو زبان میں ہم لوگ احسان کہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر آپ ہم کو یہاں سکیمز کے پاس ملے، کہا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چوک جا رہے ہیں. آپ کہا اچھا مولوی صاحب بیٹھیے، میں بھی چوک جا رہا ہوں، چوراہے پہ اتار دوں گا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، بیٹھ گیا. بس چوک پہ اترا، کہا آپ کا بڑا احسان. یہ احسان اللہ مراد لے رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ احسان نہیں ہے. احسان اس کا نام نہیں ہے، یہ اردو والا احسان ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، اللہ نے دو چیز رکھی، ایک رکھا ہے انفاق، ایک ہے احسان. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہ پہلے نے بتا دی. اسی لیے انفاق اور احسان، والدین کے ساتھ جب لفظ استعمال ہوا ہے انفاق نہیں ہوا.
احسان ہوا ہے۔ انفاق اور احسان میں فرق کیا ہے؟ کہا انفاق وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والا اپنے مسئلے کو طلب کرے، یعنی کوئی نیاز کو بیان کرے اور آپ اس کی نیاز کو دور کریں، اس کی حاجت کو پورا کرے، اسے کہتے ہیں انفاق۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ سامنے والا کچھ کہے نہیں بلکہ اس سے سو کہنے سے پہلے ہی آپ اس کام کو کر دے، اسے کہتے ہیں احسان۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ تو اللہ انفاق نہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ 10 روپے اپنی اماں کو دیا ہو جا کر کے، 10,000 دے دو اپنی اماں کو۔ کہ اماں آپ کو نیاز ہے، ضرورت ہے، کہا بیٹا تم کو جو ہے وہ دوا کے لیے پیسے چاہیے ہیں، کہ یہ لیجیے پیسے آپ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں یا تمہارے باپ تم سے طلب نہ کر سکے، نہ بولے، اس سے پہلے ان کی نیاز کو، ان کی مجبوری کو دور کرنا، اس کا نام ہے احسان۔ اس کا نام احسان۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا احسان کرتے جاؤ گے، جتنا احسان کرتے جاؤ گے، انگلش میں کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، کہ جس طریقے سے تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے جاؤ گے، یاد رکھو یہ تمام چیزیں تمہاری ہمارے یہاں سیو ہو رہی ہیں، اکاؤنٹ میں آتی جا رہی ہیں۔ کل جب تم بڈھے ہوگے اور کل جب تمہیں اپنے اولاد کی نیاز ہوگی، تو کل آج جو تم نے اپنے ماں کے ساتھ کیا، باپ کے ساتھ کیا ہے، کل ہم تمہارے اولاد کے دل میں ڈالیں گے کہ اسی کا رزلٹ نکل کے سامنے آئے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کہ تم بھی نہیں مانتے تھے اور اب تمہارے بیٹے بھی تمہاری نہیں مانے گا۔ اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ جا کے تم کو رکھائے گا، بڈھے ہو گئے اماں ابا، کیا کیا جائے گا؟ وردھاشرم میں رکھ دیا جائے، پہنچا دیا جائے۔ آج ہم لوگ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، بار بار پکارتے رہتے، ایک بات کو رٹ لگا رکھی ہے آپ نے، کہہ سکتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقل لہما عفین، تم اوف تک نہیں کہہ سکتے۔ اوف جان رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کو طلب کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے ذہن میں وہ چیز اگر موجود نہیں ہے کما حق ہو تو چیز پوری نہیں ہوگی۔ اب لہذا پتا چلا، یعنی یہاں کے اوپر فرما رہے ہیں لا تقل لہما اف، اف تک مت کہو، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو رکھتا، لہذا اف سے چھوٹا لفظ نہیں ملا کہ جس کے ذریعے اللہ بتا سکے کہ تم اتنے چھوٹے سے لفظ کو بھی کہہ سکتے نہیں۔ کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اصلاً اف کا مطلب زبان سے نہیں ہے، اف کا مطلب کہاں ہے؟ دل سے ہے، دل سے۔ یعنی مثال طور پر مثلا ہم مولانا ہیں، ہم نے جو ہے اخلاق اچھا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بار اماں نے پانی مانگا، خوش اخلاقی کے ساتھ دے دیا، دوبارہ مانگا، پھر خوش اخلاقی کے ساتھ دے دیا، مسکراتے ہوئے دے دیا، تیسری بار مانا، لیکن اب اخلاق تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا۔ ارے ابھی تو دیا تھا اماں، پھر اب پانی پی رہی ہیں، پھر بھی دے دیا، چوتھی بار اور لیول نیچے آ جائے گا۔ عجیب ہے، ایک ایک گھٹ پانی پی رہے، پانی بھی نہیں پیتی، پھینک دیتی ہیں، خواہ خواہ آپ ہم کو پریشان کر رہی ہیں اماں، کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ لیکن چینجز آ گئے تھوڑا سا۔ لیکن اگر یہی 10ویں اور 15ویں مرتبہ شروع ہو جائے تو انسان جھلا کے کہے گا ہمیں آپ عجیب بات ہے، آپ مستقل ایک بات کو رٹ لگا رکھا ہے، عجیب مالی خلیہ کی بیماری ہو گئی ہے آپ کو، کیسی بڑھاپا آپ کا آ گیا ہے، ایک بات آپ نے رٹ لگا رکھی ہے، اسی بات کو دہرائے جا رہی ہیں، عاجز کر رکھا ہے آخر آپ نے، ہم نہیں دیں گے۔ یہ کہنا نہیں، صرف دل میں احساس کرنا، کہنا کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا تو پھر یہ کون ہو جائے گا؟ یہ ملعون ہو جائے گا شخص۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے تند روی اختیار کرے،
حتیٰ بعض روایتوں میں ہے اپنی آنکھوں کو، اپنے بھووں کو ایسا اٹھا لے جیسے غصہ کرتا ہو، اللہ اسے ملعون قرار دیتا، یعنی لعنت پر لعنت پڑتی رہتی اس کے اوپر. اور مرحوم راوندی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، تم فیصلہ کر سکتے ہو. اگر تمہارا اخلاق تمہارے والدین کے ساتھ بہتر ہے، اچھا ہے، تو تم جنتی ہو، اور اگر تمہارا اخلاق تمہارے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، لاکھ نمازیں ہو، روزے ہو، حج پہ حج کر رہے ہو، زیارات پہ زیارت کر رہے ہو، خیرات بانٹ رہے ہو، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے، تو اللہ یہ ساری چیزیں کہاں ڈال دے گا؟ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، اور وہ شخص ملعون بنا دے گا اللہ اس کو. لیکن آج ہم جس معاشرے میں زندگی جی رہے ہیں، جس کلچر میں زندگی جی رہے ہیں، اور جو ایٹماسفیئر ہمارے اطراف میں ہے، آپ ایمان سے بتائیے گا وہ کون سا ایٹماسفیئر ہے؟ وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا، شرک مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یا کہہ رہا ہے ان اشکروا لی ولوالدی، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. میں آپ سے نہیں بلکہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے بھئی آپ الحمدللہ کھانا کھایا، الحمدللہ کہیں گھومنے گئے، سبحان اللہ، یہ کرتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیے کیا آپ نے اپنے اماں کے ہاتھوں کو چوم کے کہا اماں آپ کا بڑا شکریہ، ابا کے ہاتھوں کو چوم کے کہا ابا آپ کا بڑا احسان؟ کہا ہم نے کبھی؟ اللہ کہہ رہے تم کو کرنا ہے شکریہ. اچھا ہم کر کیوں نہیں رہے؟ سوال یہ ہے کر کیوں نہیں رہے؟ اسی لیے ہم نے پہلا مقدمہ بنایا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین. ہاں، ہدایت کس کی ہوگی؟ متقین کی ہوگی. یعنی اگر ہم اپنے اماں ابا کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لیبل، وہ اسٹیٹس یا وہ درجہ ہمارے اندر پایا نہیں جا رہا ہے. اگر ہم متقی و پرہیزگار ہوتے تو یاد رکھیں ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے. اماں آپ کی بڑی نوازش، آج ہم جو ہیں وہ آپ کی دعاؤں سے ہیں، آپ کی زحمات سے ہیں، آپ کی زحمات سے. کبھی خام نے ہاں اور احسان جتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ، اس کی مرہون منت ہے، والدین کی ہے. ادا کیا کبھی شکریہ؟ اے اماں اگر آپ انگلی پکڑ کے نہ سکھاتی تو آج ہم چلنے کے لائق نہ ہوتے. اے ابا اگر آپ ہماری پش پہ نہ ہوتے تو شاید ہم ڈر کے مارے نہ چل رہے ہوتے. ہمیں پتا ہے میرا باپ پیچھے موجود ہے، ہم گرنے لگیں گے تو میرا باپ فوراً سنبھال لے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اشکر لی ولوالدی، اللہ کا شکر ادا کرو. اور کس کا شکر ادا کرو؟ والدین کا شکر ادا کرو. عزیزاں عجیب ہے. سید کتب فرماتے ہیں فی الزلال، تفسیر فی الزلال میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنے والدہ کو اپنے دوش پر اٹھا رکھا تھا اور طواف کعبہ کر رہا تھا، حج کے ارکان کو انجام دے رہا تھا، اور جب حج کے ارکان انجام پا گئے تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. دیکھیے آپ کی سلوات سے ایسا رکھتا ہے کہ میں جلدی سے مجلس کو سمیٹ دوں. ہے نا؟ سید قطب کیا فرماتے ہیں؟ سید قطب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کے اوپر
بیٹھا ہوا اپنے والد کو والدہ کو بیٹھائے ہوئے طواف کعبہ اس نے انجام دیا، رسول کے پاس پہنچا، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے دوست کے اوپر اپنی والدہ کو حج کے ارکان کھرائے، تو کیا ہم نے والدہ کے حق کو ادا کر دیا؟ سنیں عزیزو سنیں، ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں متقی قرار دے تھا کہ یہ آیتیں ہمارے جسم اور روح پر مؤثر ہوں، وگرنہ ہم سنتے رہیں گے اور اپنے ہی ڈھرے پچھلتے رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم متقی ہوں گے، تب ہماری ہدایت ہوگی۔ ہدایت تبھی ہوگی۔ رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا ہم نے اپنے والدہ کے حق کو ادا کر دیا؟ رسول نے کہا عجیب ہے، اس 7 چکر میں تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اتنی بھاری ہے، اٹھایا ہے، چکر لگایا ہے، پسینے پسینے ہو گئے، تھک گئے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ تمہاری ایک چیخ یا تمہارا ایک رونا جس کی وجہ سے تمہارے ماں کی نیند میں خلل واقع ہوا ہے، اس کو تم نے انجام نہیں دیا ہے۔ نہیں پتا، اس سے زیادہ واضح بات نہیں ہو سکتی ہے۔ کہاں جنہوں نے حج کیا ہے باقاعدہ وہ زحمات جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے کتنا زیادہ چلنا پڑتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں وہ شخص خود اور ساتھ میں والدہ بزرگ، اور اس طرح سے انجام دے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ایک چیخ یا ایک رونا، تمہارا ایک رونا، ایک رونے کی وجہ سے جس میں تمہاری والدہ کی نیند کھل گئی ہو، ہاں باقی تو چھوڑ دیں، جو تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، زحمتیں برداشت کی، تکلیفیں سہی، قسم خدا کی، تم ایک رونے کا اجر ادا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر کس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم بدسلوکی کریں؟ کس نے کہا؟ اگر جہنم خریدنا ہے تو صحیح ہے بھیا جاؤ، اور اگر نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ، سیدھی سی بات ہے، 2-4 کی بات، اور اگر نہیں چاہتے تم جہنم میں جاؤ تو سیدھی سی بات ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، احسان۔ یہ آج ہم کیا ہیں عزیزو؟ آج ہم کیا ہیں؟ آج جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، کس کے مرہون منت ہے؟ والدین کے۔ ہم جو بھی ہیں والدین کے، یہ والدین نے اللہ سے ہمیں طلب کیا ہے۔ آج ہم کیا؟ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرایا، اور ہم تو خود ہو گئے اور ہمارے پاس سلام جھوٹ، یہ شیطان اور ابلیس کل بول رہا ہے یہ۔ ہاں لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ہوتی اور اسے اپنی وقت پتہ ہوتی تو قسم خدا کی قرآن کہہ رہا ہے جب والدین کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے شانوں کو جھکا لو، اس طریقے سے جیسے ایک غلام ایک ملکہ یا مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہم کیا ہیں؟ ابا پیچھے آ رہے ہیں، ہم آگے آگے جا رہے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے تو جو راستہ 10 منٹ کا ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی آدھے گھنٹے میں ہم نے تمہاری زندگی میں کامیابی رکھی ہے، تم 5 منٹ میں طے کر لو گے۔ یاد رکھو 50 سال کی بھی تمہیں زحمت کا اجر نہیں ملے گا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ تم نے اپنے والد کے ساتھ گزارا ہے، قسم خدا کی اتنا اجر دے دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے، کیا ہے؟ حدل متقین۔ ہاں متقی ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، متقی نہیں ہوں گے تو پھر ساری باتیں ہی رہیں گی اور چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس ایک واقعہ پیش کروں، شیخ مفید کا واقعہ ہے یہ۔ شیخ مفید ایک عظیم شخصیت گزری ہے، یعنی جتنے بھی مرجع ہوتے ہیں، جتنے بھی مرجع جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہ حضرات جب شیخ مفید کی کتاب پڑھتے ہیں تب وہ کہلاتے ہیں مرجع۔ اب آپ سوچیں کہ یہ شخص کیا ہوگا جو شیخ مفید ہے،
اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. یعنی آغا سیستانی، آغا خوئی، آغا خمینی، آپ جتنے بھی مرجع جانتے ہو، یہ سب مرجع تبھی بن پائے ہیں جب ایک کتاب جو شیخ مفید کی کتاب ہے اس کو پڑھا ہے، تب جا کر کے وہ مرجع بنتے ہیں. آپ سوچئے اس کی کتاب کے بعد مرجع بنتا ہے تو وہ خود اس کی شخصیت کیا ہوگی. بس اس کے بعد زیادہ ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ شیخ مفید جو ایک عظیم ہستی ہے، تاریخ نے ان کے جو سوانح عمری اس میں لکھا ہے کہ آپ کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا، انتقال، تو آپ کے پیروں میں چپل نہیں تھی، سر پر امامہ نہیں تھا، دوش پر ردا نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، عجیب حالت، بیزاری کی حالت تھی، غش طاری ہو رہا تھا، آنسوؤں سے چہرہ مسلسل تر تھا، اور مسلسل آواز دیتے تھے، اپنی اماں کو آواز دیتے تھے، ہائے ماں، ہائے ماں، ہائے ماں. اب سوچیں اس کے شاگرد کیا ہوں گے. آتے ہیں شاگرد کس کے پاس؟ اپنے استاد کے پاس. اے جناب والا، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ ایسی حالت، ایسی سچویشن میں ہے، یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، آپ تھوڑا کنٹرول کریں، آپ تھوڑا اپنے آپ کو لیے دیے رہیں، اس لیے اس کا اثر پڑے گا. ایک مرتبہ شیخ مفید غصہ ہو کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا آج جو شیخ بنا ہے وہ اسی ماں کی. تو دو چار کی بات یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے تو اپنے والدین کے ساتھ. اور کہتے ہیں جتنی شکر ڈھالو گے اتنا جتنا میٹھا ہوگا. جتنی تم اپنے والدین کی اطاعت، فرما برداری، احسان جتنا تم کرو گے اتنا تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا. اور یاد رکھیں کہ تمام مذاہب میں جو ماں باپ کے درجات ہیں وہ اس سے کہیں بہتر اور بالاتر درجات کو شیعت میں بیان کیا گیا. شیعت میں جو والدین کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا. آپ کہیں کیسی بات کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے ہندو برادران جو ہیں وہ اپنے ماں کے باپ کے پیر کو چھوتے ہیں نا، چھوتے ہیں ایسے کر کے، جھک کے چھوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں چومنے کا حکم ہے. بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی ان لبوں کو اس پیروں میں لگاؤ کہ جس پیروں سے تمہاری ماں نے تمہاری مدد کی. ہاتھ نہیں، پیر. روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص کعبے کی چوکھٹ کا بوسے کا ثواب چاہتا ہے، آپ سوچیں کعبے کی جو چوکھٹ ہے، دروازہ ہے، دروازے کی چوکھٹ ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، اصلاً ہے نہیں، وہ پورا گھیرا بنا رکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کا ثواب مل سکتا ہے بغیر چومے. وہاں تک جائے، ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ حج کرنے جائیں، حج کرنے پہنچ گئے تو چوم نہیں سکتے، لیکن اس کا ثواب اللہ دینا چاہتا ہے. کہاں سے ملے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے، بالخصوص والدہ کے پیر کا بوسہ لیتا ہے، اللہ کعبے کی چوکھٹ کا ثواب اسے دیتا ہے. یا روایت میں آیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے جنت میں جس دروازے کے اوپر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے اس کے بوسے کا ثواب لینا چاہے تو کہا گیا ہے کہ والدہ یا والدین کے پیشانی کا بوسہ لیا جائے، پیار کیا جائے. اے والدہ آپ کی بنا پر ہم ہیں، اے ماں باپ آپ کے ہی ذریعے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اگر آپ لوگ نہ ہوتے نہ جانے ہم کیا ہوتے یا نہیں ہوتے، پتا نہیں ہے. بس پتا چلا کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو یہ احسان فراموشی کام کر رہے ہیں، احسان فراموش ہے. لیکن جہاں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا کام کر رہے ہیں وہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے. بلندی عطا فرمائیں گے.
لہذا بس یہ آخری بات ہے، ربط مصائب ہیں. آپ بتائیے کہ ایک بیٹا جس کی عمر مثال کے طور پر 90 سال 100 سال ہو گئی ہے، 100 سال، وہ مفلوج ہے، مثلا پڑا ہوا ہے، فزیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا، ذہن اس کا صحیح و سالم ہے، تو کیا اس کے اوپر اپنے والدین کے سلسلے سے حکم ختم ہو گیا؟ صاحب اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، پڑا ہے، کوئی فزیکلی کام نہیں کر سکتا، حتی ہاتھ تک نہیں اٹھتے ہیں مثلا، تو کیا اس کے اوپر جو اللہ احسان کہہ رہا ہے تو کیا اس سے ہٹا دیا گیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا نہیں جناب، بلا ایسا نہیں ہے. ہاں، حکم اس وقت زائل ہوتا ہے جب انسان یا دیوانہ ہو جس کی عقل زائل ہو گئی ہو، یا بے ہوش ہو جس کی عقل، یعنی عقل اگر صحیح و سالم ہے تو اللہ حکم کو اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ حکم اس کے اوپر رہتا ہے. مثلا نماز کا حکم رہے گا، بھلے اس کے ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہوں تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا. آنکھ بھی کام نہیں کرتی ہے تو ذہن میں جو ہے یہ تصور کرے گا کہ ہم قیام میں ہیں، یہ رکوع ہے، یہ ہمارا سجدہ ہے، اس طریقے سے اس کو انجام دے گا. تو والدین کے لیے کیا کرے؟ بس آخری بات ہے، کہا کہ اگر ایک شخص ایسی صورت و کنڈیشن میں ہے تو کیا کرے؟ کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہے میرے پروردگارا، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے ہمیں بچپنے میں پروان چڑھایا تھا اسی طریقے سے تو ہمارے والدین کو پروان چڑھا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس حالت میں اللہ چھوڑ نہیں رہا ہے تو پھر جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کیسے چھوڑے گا ان کو؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ ایک والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ والدہ جس نے زحمتیں کی، مشقتیں کی اور اپنے بچوں کو پروان چڑھایا، ایک مقام، ایک منصب تک پہنچایا. اور بیٹے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری والدہ نے بڑی جافشانی کی ہے، بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، اور ان زحمتوں کا نتیجہ آج اللہ نے ان کو دیا ہے. آج انہوں نے اپنے والدہ کی ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کیا. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. جہاں اتنے لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جہاں ان کی طرف سے کھانا جو ہے کھائیں گے، اس کا ثواب ان کو ہوگا. یعنی یہ وہ صالح بندے ہیں، یہ وہ صالح اولاد ہیں جس کے لیے روایت میں ہے کہ انسان کا صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ اس کی اولاد صالح ہو. اگر اولاد صالح ہے تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. بس اب ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا ہم اس قانون میں آتے ہیں یا اس قانون کے باہر ہیں. اگر اس قانون میں آتے ہیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا کی کہ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس میں اپنے امام زمانہ ولی عصر سے التجا کریں، ہے مولا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ کچھ لطف و کرم کریں تاکہ ہمارے اندر کی تمام گندگیاں، تمام پلیدگی، تمام نجاستیں، تمام خباثتیں، تمام گناہ زائل ہو، تاکہ ہمارے اندر تقوی ہو، اور جب تقوی ہو تو ہم اس تقوی کے ذریعے ہماری ہدایت ہو اور اپنے والدین کے ساتھ ہم نیکی کریں. بس لہذا دعا ہم کریں کہ پروردگارہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ان کا مطیع و فرما بردار قرار دے، اور ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور اللہ ہمیں کبھی ان کو بھولنے نہ دے. زندہ ہوں تب بھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تب بھی ہم کسی بھی لمحے ان کو نہ بھولیں. ہر جگہ کے اوپر جب بھی کوئی خوشی یا جب بھی کوئی غم ہو تو ہم انہیں ضرور یاد کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ شب جمعہ یا جمعے میں روحیں آتی ہیں اور گھر پر آ کے دیکھتی ہیں کہ ہمارے اولادیں ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. لہذا ہم ان کے لیے کارے خیر انجام دیا. عزیزو آپ دیکھیں ایک ماں کے لیے کتنے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں.
یقیناً جب انتقال ہوا ہوگا اور ان کے تشییع جنازہ کیا گیا ہوگا آپ نے، تو ہر ایک ان کے بیٹوں کو تسلیت دے رہا ہوگا، تعزیت پیش کر رہا ہوگا، اور ان سے کہہ رہا ہوگا تم اکیلے نہیں ہو عزیزو۔ لیکن ایمان سے بتائیے گا، ایک اور گھر ہے جہاں کے اوپر ایک 18 برس کی ماں ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئی ہے، لیکن عزیزو کوئی تسلیت دینے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ مولا کائنات کہتے ہیں اے بیٹا زینب، اے بیٹا ام کلثوم، اے حسن حسین، دیکھو آہستہ آہستہ گریا کرو، اپنے دانتوں سے اپنی آستینوں کو دبا لو، تاکہ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتا چلے کہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، حجرکم علی اللہ۔ آپ سوچیں جس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ہر عورت ان کو تسلیت پیش کر رہی ہوگی، تعزیت پیش کر رہی ہوگی، سینے سے لگایا گیا ہوگا۔ ہمارے یہاں حکم ہے باقاعدہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو صاحب عزا ہو اسے سینے سے لگاؤ، اسے ڈھارت ہوتی ہے، اسے تقویت ملتی ہے۔ ہائے رے زینب، ہائے رے کلثوم، ارے کوئی عورت نہیں ہے سوائے خادمہ کے، کبھی زینب کو سینے سے لگا رہی ہے، کبھی کلثوم کو سینے سے لگا رہی ہے۔ ہاں عزیزو، رات کی تاریکی میں امام علی مقام نے امام حسنین سے کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا سلمان کے پاس، سلمان کو خبر دو ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تاریخی شب میں دونوں بھائی اپنے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ سلمان کے دروازے پر پہنچے، ڈق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا چچا سلمان، حسنین آئے ہیں۔ چچا سلمان، حسنین آئے ہیں۔ ایک سلمان نے دروازہ کھول کے دونوں کو اپنے سینے سے لگا، کہا آقایان آپ کیوں آ گئے؟ کیا بات ہو گئی؟ یہ تاریکی شب میں کیوں آئے؟ کہا چچا ہماری ماں رخصت ہو گئی، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، اے چچا بابا نے بلایا ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بچوں کو سلمان نے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا آقا آپ کو چل سلمان کا سینہ نصیب ہوا، ہائے رے زینب کلثوم، نہ یہاں کسی کا سینہ ملا جو سینے سے لگا کر کے تسلیت دیتا، اور نہ کربلا میں جب بھائی شہید کر دیا گیا، گھر ویران کر دیا گیا، کوئی نہیں تھا جو زینب ام کلثوم کو سینے سے لگا کے کہتا اے زینب اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس عمل خیر ناسو کو جو حاصل سے مرحوم ماں کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کو اعلی علیم جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ بحق محمد وآل محمد، دعا میں دعا ہے پروردگارہ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، صاحب خانہ کی تمام دلی حاجات قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، رزق مادی و معنی اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ تجھے امام زمانہ کا واسطہ معبود، جو بھی اس مجلس میں آیات و روایات ہم نے سنی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، معبود اس کے ذریعے ہماری ہدایت فرما۔ اے میرے اللہ بحق محمد و آل محمد، دعا میں دعا ہے پروردگارہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو معرفت قرآن اور معرفت اہل بیت سے آراستہ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محبان بیشیت میں قرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اس دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں ہمیں شفاعت حسین نصیب فرما۔
اے میرے اللہ دعا میں دعا ہے تمام مرحومین پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے والدین اجداد اور جداد کے گناہانہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی انصار میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ اسی آخری حجت کا واسطہ اے پروردگارہ ولی عصر کی حکومت کو قائم و دائم فرما۔ اے میرے اللہ ولی عصر کی حکومت کو دائم و قائم فرما، ولی عصر کی حکومت کو قائم و دائم فرما۔ وحق محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص ریاض فاطمہ بنت سید رضا حسین صاحب کی روح کو اسحاق فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وعلیہ وحلت حلت بفنائک علیک من سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد من لجار بكم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلی غریب الغرباء، السلام علیکم وعلی الغرباء الغرباء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلی اصحاب الزمان، السلام علیکم خلیق الرحمان، السلام علیکم مظلمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظلمان اجل اللہ تعالیٰ فرج، جزا اللہ تعالیٰ مخرج الحرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔